مسیح یسوع کے قادر جلالی فتح مند عظیم نام میں تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو بہت بہت سلام، بچوں کو پیار، بزرگوں کو بھی بہت ادب کے ساتھ سلام، اور میری بہن اور بیٹیاں جو اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور اس آواز کو، خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو سن کر برکت پا رہی ہیں، خدا ان کو اور زیادہ برکت دے، ان بچوں کو برکت دے جو خدا کی آواز سنتے ہیں۔ خداوند آپ کو بھی برکت دے اور آپ اپنا فیڈ بیک دیا کریں تاکہ اور زیادہ ہم اچھے طریقے سے خدا کی آواز، خدا کے کلام کو آپ تک پہنچاتے رہیں۔ ایک بار پھر میں خدا کی آواز آپ تک لے کر آیا ہوں، obedient آف نو، فرما برداری نو کی، یعنی نو کی فرما برداری۔ فرما برداری یہ خدا کے کلام میں ہمیں عہد عتیق سے اور عہد جدید سے دونوں میں ملتی ہے۔ اگر ہم عہد عتیق میں دیکھیں تو پہلی فرما برداری ہمیں ملتی ہے، خدا نے ابراہیم سے کلام کیا، خدا نے موسیٰ سے کلام کیا، اور خدا عہد جدید میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے مقدس داؤد کے ساتھ اپنی وفاداری کو دیکھا، مقدس زکریا کو دیکھا جو راست باز تھا، اس کی وفاداری دیکھی، فرما برداری دیکھی۔ اور آج ہم نوح کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس کی فرما برداری اور وفاداری کیا ہے۔ جب میں وفاداری یا فرما برداری کی بات کرتا ہوں تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم اس زندگی میں ہیں، جو زندگی خدا نے ہمیں دی ہے، اور خدا نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے حکموں کو مانیں، اس کے آئین، اس کے قوانین پر چلیں اور اس کی فرما برداری اور وفاداری میں آگے بڑھیں۔ چونکہ خدا جو ہے اپنے لوگوں سے وفاداری، تابع داری چاہتا ہے۔ ضروری ہے کہ جب ہم خداوند پر ایمان لے آتے ہیں، خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، تو ایمان پانے کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے نا، وہ خدا کی وفاداری اور تابع داری ہوتی ہے، فرما برداری ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مرد خدا نوح ایک راست باز شخص تھا اور اپنے زمانے کے لوگوں میں وہ بے عیب تھا، اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ ایک ایسا شخص جس کا تعلق خدا کے ساتھ بہت ہی گہرا تھا، اور اس نے کافی وقت جو ہے خداوند کی حضوری میں گزارا ہوگا، اور خدا نے اس کے صلے میں اسے راست بازی اور فرما برداری عنایت کی۔ جب تک عزیزو خدا کی طرف سے آپ کی زندگی میں فرما برداری اور وفاداری نہیں آئے گی، آپ کی زندگی میں نافرمانی ہوتی رہے گی۔ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں وفاداری کو لانے کے لیے خدا کے حکموں کو اپلائی کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مرد خدا راست باز نوح اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا، اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا، اور اس نے 120 سال زمین پر منادی کی، لوگوں کو بتاتا رہا کہ لوگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، گناہ سے باز آؤ، خداوند پر ایمان لاؤ، خداوند کی وفاداری تابع داری میں آؤ۔ اس نے خدا کی آواز، خدا کے کلام کو لوگوں تک شیئر کیا۔ بہت سارے ایسے حوالہ جات نوح کے بارے میں نہیں ملتے جو اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں کلیسیا کے درمیان وقوع ہوئے، وہ تحریر نہیں ہیں۔ لیکن جتنا ہمیں معلوم ہے اتنا ہم عہد عتیق میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے 1 سال 20 دن جو ہے منادی کی، 120 سال اس نے منادی کی، اور اس نے خدا کے کلام کی منادی جب کلیسیا میں کی، لوگوں میں کی، تو اس نے یہی کہا کہ توبہ کرو، اپنے گناہوں کو چھوڑو، خداوند کی راست بازی اور وفاداری میں آؤ۔ آج خدا مجھے اور آپ کو بھی کہتا ہے کہ ہم بھی فرما برداری اور راست بازی کو اپنائیں، خداوند کے حکموں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ خدا کے حکم پاک ہیں، سچے اور برحق ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسے
خدا نے اس کام کے لیے چنا تاکہ وہ خدا کی تعلیم دے سکے لوگوں کو۔ خدا آپ کو بھی آج یہ برکت دیتا ہے کہ آپ دوسروں کو سکھائیں۔ چونکہ اس نے 120 سال زمین پر خدا کی خدمت کا کام کیا اور اس دور کے لوگوں نے اسے قبول نہ کیا، لوگوں نے رد کیا، لوگوں نے نوح کا مذاق اڑایا، ٹھٹھوں میں اڑایا اسے، اور ہر کوئی اس کو برا بھلا کہنے لگا۔ اور جس طرح کہ ہم مسیح یسوع کو دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے بھی روح زمین پر جب خدمت کا کام کیا تو مسیح یسوع کا بھی مذاق اڑایا گیا، مسیح یسوع کو بھی ٹھٹھوں میں اڑایا گیا، مسیح یسوع کو بھی جب ٹھٹھوں میں اڑایا گیا تو اس کے منہ پر تماچے مارے گئے، اس پر تھوکا گیا اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج بنایا گیا، اس کو کوڑے مارے گئے اور آخرکار اسے صلیب پر لٹکایا گیا، کیونکہ مسیح یسوع کی بھی زمینی زندگی میں یہ منادی تھی کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک شخص باپ اور بیٹے اور روح القدس پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یہاں بھی کام جو مقدس نوح نے کیا، بزرگ نوح نے کیا، اس نے خدا کے کلام کی منادی کی، کیونکہ وہ ایک راست باز شخص تھا، لیکن لوگ اسے برا بھلا کہتے، اس کا مذاق اڑاتے۔ لیکن نوح راست باز اور فرما بردار تھا، اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے خدا اس سے ناراض ہوتا۔ آج ضروری ہے کہ اگر ہماری زندگی میں بھی اگر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے تو پھر ہماری وفاداری اور تابع داری جو ہے اس کے اندر ایرر آ جاتا ہے۔ خدا ایسے ایررز کو نکالنا چاہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس سے پیار کیا اور خدا نے اپنے بندے نوح کو ایک حکم دیا خاص طور پر۔ جب میں نے حکم کی شروع میں بات کی کہ آج ضروری ہے کہ ہم بھی خدا کے حکموں کو، خدا کی باتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور خداوند کی وفاداری اور تابع داری میں بڑھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے مقدس نوح کو، بزرگ نوح کو ایک حکم دیا کہ وہ ایک کشتی تیار کرے۔ پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس چیپٹر 6 آپ ضرور پڑھیے، پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب ضرور دیکھیے گا، اس کی 14 آیت سے آپ 19 آیت تک ضرور ریڈ کیجیے گا۔ وہاں لکھا ہے کہ مقدس نوح نے گوبر کی لکڑی سے ایک کشتی اپنے لیے تیار کی۔ کیا کی؟ اپنے لیے تیار کی۔ ایک اس نے کشتی تیار کی، اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے آپ وہاں ضرور پڑھیے گا، کیونکہ وہ بہت بڑی لمبی ڈیٹیلز ہیں، وہ میں نہیں بتا سکتا آپ کو، آپ خود پڑھیے۔ اور لکھا ہے کہ اس میں اس نے کیا کیا کہ خدا کی ہدایت کے مطابق جو خدا نے اس کو حکم دیا تھا اس نے کیا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک کشتی کا نقشہ تیار کیا، اور جس کو نوح نے خود تیار کیا، اور خدا کے بندے کی یہ وفاداری، خدا کے بندے کی یہ تابع داری کہ اس نے کوئی سوال نہیں کیا خدا سے۔ جیسا کہ خدا نے ابراہیم کو کہا کہ تو اپنے ناتا داروں اور اپنے گھر سے نکل کر باہر آ جا، اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہم اسی طرح نوح کو دیکھتے ہیں، بزرگ نوح کو، اس نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی بات نہیں پوچھی کہ خداوند یہ جو مجھے کہہ رہا ہے کیا میں یہ اس کو کروں یا نہ کروں، یا یہ کیسے ہوگا، یا یوں تو جیسے ہم کرتے ہیں۔ اکثر ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، کوئی بھی اگر آپ کو کوئی کام کہتا ہے، خدا کے کلام میں سے کوئی ورس دی جاتی ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کو مانو، اس پر چلو، تو ہم انکاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، اور یہاں پر اس کا جواب صرف اور صرف کیا تھا؟ یس، ہاں کا نشان تھا۔ اس نے کہا یس میں حاضر ہوں۔ پیدائش 6 باب ضرور پڑھیے گا، اور ایوب کی کتاب اس کا 7 باب بھی ضرور پڑھیے گا۔ ہم مکمل طور پر اس کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں، اور سارا جو کچھ اس سلسلے میں ہوا کشتی کے تعلق سے آپ اس کو ضرور ریڈ کیجئے، ضرور پڑھیے، چونکہ خدا اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا تھا۔ خدا آج بھی اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے، اور خدا کی یہ مرضی ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں
اس گناہ سے، بدی سے نکل کر، اس بابل کی زندگی سے نکل کر، اس سنار کی زندگی سے نکل کر دوبارہ ریپینٹ ہو جائیں، دوبارہ واپس آ جائیں. اور خدا یہاں بھی چاہتا تھا کہ لوگ اس گناہ سے، اس بدی سے باز آئیں. اور نوح کو یہ حکم دیا گیا کہ تو منادی کر اور کشتی تیار کر. اور ہم دیکھتے ہیں، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو رہے زمین پر جب طوفان شروع ہوتا ہے اور 40 دن اور 40 رات بارش ہوتی ہے اور ساری مخلوق کا صفایا ہو جاتا ہے، یعنی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. لیکن فرما برداری اور تابع داری جو ہے وہ برکت لے کر آتی ہے، اور نافرمانی جو ہے وہ ہلاکت لے کر آتی ہے، گناہ لے کر آتی ہے. اور نافرمانی جب گناہ لے کر آتی ہے تو بیماری لے کر آتی ہے، تو بیماری جو ہے وہ پھر موت پیدا کرتی ہے. فرما برداری جو ہے وہ خدا کے حضور میں تابع داری اور فرما برداری جو ہے وہ برکت کو لے کر آتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی خدا کی آواز اس نے قبول کیا تو وہ 8 جانیں خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچ گئیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ تھا. اور نوح کے حوالے سے ہم یہ بات بھی سیکھتے ہیں کہ وہ 375 دن تک کشتی کے اندر ہی رہا. اس کو ہر ایک چیز وہاں ملی، کھانے کو، پینے کو، رہنے کو، سب کچھ وہاں اس کو ملتا ہے. اور یہ فرمانبرداری کی حالت میں رہا، اور نوح کی فرمانبرداری کی بدولت اس کا خاندان بھی بچایا گیا. آج ہمارے خاندان بھی جو ہے فرمانبرداری کے ذریعے بچائے جا سکتے ہیں، تابعداری کے ذریعے بچائے جا سکتے ہیں. اگر آج ہم فرمانبردار ہیں، اگر آج ہم وفادار ہیں، تو ہماری زندگی بھی بچائی جا سکتی ہے. ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ ضرور نکالیے خدا کے کلام میں سے متی کی انجیل اور اس کا 24واں باب اور اس کی 36ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. لکھا ہے، لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر صرف باپ. اگر ہم عہد عتیق میں دیکھیں، جو پیدائش کی کتاب میں سے میں نے آپ کو حوالہ بتایا کہ خدا نے اپنے بزرگ نوح کو کہا، حکم دیا، اور خدا باپ نے حکم دیا اور اس نے وہ کیا، فرمانبرداری کی حالت میں رہا. اور اسی کا ذکر یہاں مسیح یسوع کر رہے ہیں. مسیح یسوع نے کہا کہ اس دن اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا. اس وقت بھی وہاں کے جو لوگ تھے نوح کے دور کے، وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہوگا، وہ اس بات کے بارے میں علم نہیں رکھتے تھے. لیکن ہمیں خدا نے اپنے کلام میں سے بتا دیا ہے، سکھا دیا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا. چونکہ ان کو نوح کے ذریعے بتایا گیا لیکن انہوں نے نہ سنا. آج خدا کے کلام کے ذریعے، خدا کی آواز کے ذریعے یہ آپ تک یہ میسج پہنچ رہا ہے. لکھا ہے کہ جیسے نوح کے دنوں میں ہوا ویسے ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا. کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے، اور اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا، اور جب کشتی تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا، ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ بہت ہی خاص اور اہم بات ہے جو مسیح یسوع نے ایک پرانا حوالہ ہمیں یاد دلایا. ایک ایسی بات جو ہماری زندگیوں سے پہلے کا واقعہ ہے. مقدس نوح کے زمانے میں مسیح یسوع نے بتایا کہ جیسے اس وقت ہوا کہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ کیا ہوگا، کیونکہ وہ کھاتے پیتے، بیاہ شادی کرتے اور ہر طرح کی رنگ رلیوں میں تھے. لیکن کیا ہوا کہ اس وقت طوفان آ گیا. اور یہاں یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا، ان کو خبر نہ ہوئی، ان کو معلوم نہ ہوا، اسی طرح ابن آدم کا بھی آنا ہوگا. ابن آدم یعنی یسوع مسیح کا
آنا ہوگا۔ مسیح یسوع نے کہا کہ اس وقت 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا، اور 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ مسیح یسوع نے ہمیں کہا، وارن کیا، ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا کہ فرما برداری، وفاداری جو ہے بہت ہی ضروری ہے۔ مسیح یسوع نے کہا ضرور دیکھیے گا، مسیح یسوع نے کہا پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگنے دیتا۔ اسی طرح تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ سچی اور ٹرو بات ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ کس گھڑی خداوند یسوع مسیح آ جائیں، کیونکہ اس وقت لوگوں کو نہیں گمان ہوا، ان کو نہیں معلوم ہوا، تو خداوند کا دن آ گیا اور وہ سب پانی کے ذریعے ہلاک ہو گئے، اور صرف وہ کشتی کے اندر جو جانور تھے اور نوح کا خاندان وہی بچایا گیا۔ آج اس روح زمین پر وہی وقت ہے، وہی دور ہے اور وہی منادی ہو رہی ہے۔ اب اس کو سمجھنا، اس کو جاننا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ فرما برداری، وفاداری جو ہے وہ ہمیشہ برکت کو لے کر آتی ہے، اور نافرمانی جو ہے وہ گناہ کو لے کر آتا ہے۔ ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بک آف ریویلیشن، مکاشفہ کی کتاب، اس کا مکاشفہ کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 7ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ لکھا ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جتنوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے وسیلے سے چھاتی پیٹیں گے۔ بے شک، آمین آمین، پریز دا لارڈ۔ خداوند، خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ یعنی جو خداوند یسوع مسیح کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ بے شک وہ جلد آنے والا ہے، اور جب یسوع مسیح جلد آنے والا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے اس کا جلال ظاہر کریں، اس کی فرما برداری اور اس کی تابعداری میں زندگی گزاریں۔ جیسے مرد خدا مقدس نوح فرما بردار رہا، اور ہم نے دیکھا لوکا کی انجیل میں بھی ہم دیکھیں گے، اور اس کے 17ویں باب کی اس کی 26ویں آیت میں دیکھیں گے کہ لکھا ہے کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا، کہ لوگ کھاتے پیتے ہوں گے اور ان میں بیاہ شادی ہوتی ہوگی، اور اس دن تک جب نوح کشتی میں سوار ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا، اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے تھے، یعنی کاروبار کرتے تھے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے۔ آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھاتے پیتے ہیں اور اپنا گھر بار بناتے ہیں اور خرید و فروخت کرتے ہیں، درخت لگاتے ہیں اور بہت سارا اناج جمع کرتے ہیں، دنیا کی ساری شان و شوکت کی خوبصورتیوں اور رنائیوں کو دیکھتے ہیں، پوری دنیا گھومتے ہیں، اور اپنی جان کا اگر نقصان اٹھائیں تو کیا فائدہ؟ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ یہ سارا کچھ تمہیں مل جائے اور اگر تم اپنی جان کا نقصان اٹھاؤ تو کیا فائدہ؟ اور یہاں لکھا ہے کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے، لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا، آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا۔ ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، خدا کی آواز، خدا کا کلام جب آپ سنتے ہیں تو اپنی زندگی میں اس بات کو یاد رکھیے کہ جیسے مرد خدا مقدس نوح فرما برداری کی حالت میں رہا، وفاداری کی حالت میں رہا،
اور اس کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ کیا کچھ ہوا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج بھی ضروری ہے کہ آپ فرما برداری اور وفاداری کرنا سیکھیں۔ خدا سے ریویلیشن مانگیں، خدا سے کلام مانگیں، خدا کو کہیں کہ خداوند تو مجھے فرما برداری کرنا سکھا، تابع داری کرنا سکھا، تاکہ خداوند میں تیرے آئین، تیرے قوانین کے مطابق چلوں، کیونکہ اس کے حکم سچے ہیں، پاک ہیں، سخت نہیں ہیں۔ اگر آج آپ کی زندگی میں خدا کے حکم نہیں ہیں، خداوند کی وفاداری، تابع داری نہیں ہے، تو پھر آپ نے جو ایمان پایا ہے مسیح یسوع پر ایمان رکھنے کے وسیلے سے، آپ اس نجات کو لوز کر رہے ہیں۔ میرے لفظوں کو ذرا غور کیجئے گا کہ آپ نے یسوع مسیح پر ایمان لا کر جو نجات پائی ہے، اگر آپ وفاداری نہیں کر رہے خداوند سے، اس کی تابع داری اور فرما برداری یعنی obedient میں نہیں رہ رہے، تو آپ اس نجات کو لوز کر رہے ہیں۔ سو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں اپنی نجات کو بھی بحال رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے، اور خداوند کی وفاداری اور تابع داری میں بھی آگے بڑھنا ہے، تاکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھائے، خدا کا کلام ہمیں اس کے بارے میں بتائے، تب ہم عمل کریں گے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کے کلام نے تو آپ کو بتا دیا ہے، خدا کے کلام نے آپ کو سکھا دیا ہے کہ خدا کا بندہ وفادار نوح کس طرح فرما بردار رہا، وفادار رہا۔ آج وہی فرما برداری اور وفاداری میرے اور آپ کے لیے ہے۔ ضروری ہے کہ ہم خداوند کی وفاداری میں، تابع داری میں آگے بڑھیں، اور ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کا دن کس دن آئے گا۔ پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کس وقت آتا ہے تو وہ نقب نہ لگانے دیتا۔ اگر چور آپ کی زندگی میں آ گیا ہے، اگر ابلیس نے کسی نہ کسی طرح سے آپ کے گھر میں داخل ہو کر آپ کو گمراہ کیا ہے، فرما برداری سے روکا ہے اور نافرمانی آپ کی زندگی میں لائی ہے، تو پھر آج ضروری ہے کہ آپ جاگتے رہیں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، لیکن خدا کے کلام نے یہ ثابت کیا ہے کہ مسیح یسوع جلد آنے والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح نوح کے دنوں میں ہوا اب بھی ہو۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی فرما برداری کریں، وفاداری کریں، اور اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ خدا آج کے اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ اس خدا کی آواز، خدا کے کلام کو خود بھی سنیں، اپنے بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، ساتھیوں کو بھی شیئر کریں، تاکہ ان کی زندگی میں بھی وفاداری اور تابع داری آئے، اور ان کی زندگی میں بھی خدا کی آواز، خدا کا کلام پہنچے، اور وہ خدا کی obedient میں داخل ہوں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے۔ God bless you۔